like to invite on stage the main person behind all these things and the efforts that that person has made. And that is no one other than the Federal Minister for IT and Telecom, Mr. Syed Aminul Haq. I'd like to invite him on stage to say a few words. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Honorable Federal Minister, Planning and Development, Asad Umar Sahab, CEO Haris, Jazz ke Asif, Mudassir, Honorable Consulate General of different country, IT industry سے تعلق رکھنے والے لوگ, and again DG, Sindh Government, IT Board, یوسف اور تمام لوگ خوش آمدید. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یوسف کے زیر تمام ایک بڑی کانٹریکٹ سیریمنی کا سائننگ ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں 2 شہر بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آج منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے ان 2 اہم شہروں کے اندر ترقیاتی کام یعنی کہ انٹرنیٹ, ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے گی. میری نظر ابھی جان ہارا پہ پڑی ہے, ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ اس ہماری ٹیم کی بڑی امپورٹنٹ ممبر ہیں, ہر وقت ہمیں تنقیدی نگاہوں سے بھی دیکھتی ہیں اور ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. اگین آئی ڈو اپریشیٹ. آج الحمدللہ تقریباً 70 کروڑ روپے کی لاگت سے پاکستان بالخصوص سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کام کا آغاز کیا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, کون کون سے شہر شامل ہیں؟ کمبر, شہزاد کوٹ اینڈ دا ون اینڈ اونلی لاڑکانہ. اس کے بعد نوشیر و فیروز, شہید بے نظیر آباد. میں ریپیٹ کرتا ہوں, شہید بے نظیر آباد جس کو ہم نواب شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے جو شہروں کا نام لیا ہے ان میں سے لاڑکانہ بھٹو صاحب کی جائے پیدائش ہے, اور نواب شاہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے. تاثر کیا تھا؟ تاثر یہ تھا کہ جب منسٹری آف آئی ٹی جو کہ ایم کے ایم کے پاس ہے, اگر یہ ترقیاتی کام شروع کرے گی تو شاید دیہی علاقوں کے اندر اور بالخصوص ان شہروں میں کام نہیں کرے گی. بٹ ٹرسٹ می, منسٹری آف آئی ٹی بلا تفریق, رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر تمام پاکستان اور بالخصوص شہری سندھ کے ساتھ ساتھ دیہی سندھ میں بھی اسی طریقے سے تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور جب میں نے کہا کہ لاڑکانہ کو شامل کیا گیا, شہید بے نظیر آباد بھٹو کو شامل کیا گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے سندھ میں رہنے والے جو انڈر سرو انسرو ایریاز ہے, جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف دی سٹی ہے, اس کو بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے اگر وہ کراچی کا نوجوان ہو, لاڑکانہ کو نوجوان ہو, نصیر آباد کا نوجوان ہو, فاٹا کا بچہ ہو یا ساؤتھ پنجاب کا ہو, ہمارے لیے برابر ہے. ہم بلا تفریق, رنگ و نسل خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم نے عملاً یہ پروف کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم صرف, میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا, کے پی کی بات نہیں کر رہا, بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سندھ کی بات کرتا ہوں. اور سندھ میں صرف انٹیریئر سندھ کے اندر یعنی دیہی سندھ کے اندر پچھلے 3 سالوں میں لگ بھگ, جو مجھے یوسف جو حارث مجھے بتا بھی رہے تھے کہ لگ بھگ 12.4 بلین کے لگ بھگ ہم نے آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں. اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ جب ہم جون مکمل کر رہے ہوں گے ہم اسے بڑھا کر 16 بلین تک لے کر جائیں گے. تو اگین ہمارے لیے ہمارا مقصد انٹیریئر سندھ میں جو نوجوان بیٹھا ہے اسے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کرنا ہے. وہاں پہ بھی تیز رفتاری اور برق رفتاری کے ساتھ 3G 4G کی کنیکٹیوٹی ہو اور براڈ بینڈ کی کنیکٹیوٹی ہو. میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں, آپ یہ کہنا آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے 3 سالوں میں جو 3G اور 4G کی جو ہم نے مختلف کام کیے, اور بالخصوص میں سندھ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ لگ بھگ 3.38 بلین ہم نے خرچ کر چکے ہیں. اور کون کون سے شہروں میں خرچ کیا, میں صحافی بازو کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام اور بالخصوص دیہی سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دادو, جامشورو, ٹھٹھا, تھرپارکر, میرپور خاص,
सांगड़, उमरकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर। असद भाई, मैं और आप साथ गए थे कश्मीर और जैकबाबाद, हमने वहां पे खुद भी साइनिंग सेरेमनी की थी। तो इन तमाम जगहों पर 3G 4G के टावर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ऑप्टिक फाइबर पे भी काम हो रहा है, और ऑप्टिक फाइबर में भी अगेन जो इंटीरियर इनको हमने टारगेट किया, मैं आपके सामने रखता हूं वो कौन कौन से इलाके हैं। घोटकी, कश्मीर, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद। अब ये दोनों, अगर जो मैंने बात की कि 3G और 4G के हवाले से, और जो मैंने बात की आपको कि ऑप्टिक फाइबर के हवाले से, तो ये लगभग जो इसकी कॉस्टिंग बनती है 8.48 बिलियन बनती है। और इससे सबसे बड़ी बात है, मैं आपको सामने रखता हूं, इससे कितनी बड़ी आबादी को फायदा पहुंचेगा। ये लगभग 1,75,00,000 इंडोनेशिया में रहने वाले जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो खवातीन है, जो तलबा और तालबात है, इससे उनको फायदा पहुंचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जब भी काम करती है तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हिदायत है, ताकीद है, और इसी तरीके से एमकेएम के जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी हिदायत है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करे तो देयर शुड बी अ टाइम लाइन। और आज जिस प्रोग्राम का एमओयू साइन हुआ है, अगेन हमने टाइमलाइन सेट किया। आज का जो प्रोग्राम साइन हुआ है, आप देखेंगे 1 साल के मुख्तसर अरसे में, 1 ईयर टाइम लिमिट, हम उसे मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से जिन मंसूबों का मैंने आपको बताया, उनमें से के 50%, के 60% और के 70% मुकम्मल हो चुका है। और अच्छी बात क्या होगी कि जून के बाद इसी साल आपको एक पूरे पाकिस्तान के जो 2nd tier और 3rd tier ऑफ द सिटी है, एक खामोश इनकलाब नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होना शुरू हो चुके होंगे और 3G 4G की कनेक्टिविटी बढ़ रही होगी। तो यकीनन हमारे इस पे काम जारी वो सारी है। और हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि पूरे पाकिस्तान को और बिलखसूस नौजवानों को इससे फवायद हासिल हो सके। हम अगर पाकिस्तान की आबादी को देखते हैं तो गालिबन मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ की आबादी है। बट द गुड एंड द पॉजिटिव थिंग रिगार्डिंग विद द पाकिस्तान दैट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यंग between the age of 18 and 30. That is an asset of Pakistan. ये पाकिस्तान का असासा है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या चाहती है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की ख्वाहिश है कि टू अपलिफ्ट द टैलेंट ऑफ द यूथ, उनके टैलेंट को आगे की तरफ लेकर जाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज कमिटेड टू इक्विप विद द डिजिटल स्किल। हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, एनिमेशन है, 3D प्रिंटिंग है, IoT है। लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं और तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो उससे अमहंग नहीं हो पा रहे। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, LGC के साथ मिलकर और बिलखसूस अपने IT इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर, जो IT इंडस्ट्री की जो एक मुंतखब बॉडी है पाशा, उनके साथ मिलकर हमारी ख्वाहिश है कि यस BS की डिग्री भी इन टेक्नोलॉजी में जिनका मैंने नाम लिया और MS की डिग्री भी इनके साथ दिया जाए, ताकि वो आने वाले जो रिक्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके साथ वो अपने आप को फुलफिल कर सके। और जो 25,000 IT ग्रेजुएट हर साल पास होता है, उसको भी नए डिजिटल स्किल के साथ आमहंग किया जाए, ताकि उसकी भी जॉब सिक्योर हो, गारंटी हो। यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं हमेशा चंद बातें करता हूं और बड़ी मुझे खुशी होती है। जिस तरह अभी हारिस ने एक बात बताई, मैं वहां से शुरू करता हूं कि मुझे याद है कि 2018 जब वफाकी हुकूमत आई तो USF सिर्फ 6 प्रोजेक्ट मुकम्मल क्या करती थी। वी सेट टुगेदर, हमने हारिस के साथ बैठे, तमाम जिसे कहते हैं CU जो टेलकोस कंपनी थी, चारों उनके साथ बैठे। हमने कहा 6 से मंसूबे से काम नहीं चलेगा, हमें बढ़ाना है। द वेरी मोमेंट डिसाइडेड कि 6 से बढ़ा के 12 कर दिया जाएगा। अगेन हमने कहा कि ये भी कोई अच्छा अमल नहीं होगा, पैसे मौजूद है, टन्स एंड टन्स ऑफ मनी आर देयर, बट तरक्याती काम नहीं हो रहे। अगेन हम बैठे और 2020 और 21 में हमने इसे 12 से बढ़ाकर 25 कर दिया। और फिर अच्छी बात क्या थी कि जब हम ये मौजूदा माली साल है, हमने ये भी कहा कि 25 से बढ़ाकर इसको 28 किया जाए। इसका मतलब ये कि हर 12वें दिन और 13वें दिन एक नए मंसूबे का संग बुनियाद रखा जा रहा। और जब मैंने लफ्ज कहा कि खामोश इनकलाब, तो ट्रस्ट मी, जून के बाद आपको पूरे पाकिस्तान के 2nd tier और 3rd tier ऑफ सिटी में आपको नजर आएगा कि खामोश इनकलाब जो कनेक्टिविटी के हवाले से, ये इसमें आपको बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान, और उसी डिजिटल पाकिस्तान की पहला पिलर क्या है? कनेक्टिविटी।
اسی ویژن کو آگے لے کر. اور مجھے جو ہمارے پارٹی کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کیا ہدایت فرماتے ہیں کہ بلا تعطل فراہمی. یس ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اعداد و شمار, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی آبادی ہے. الحمدللہ لگ بھگ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2018 میں تو لگ بھگ 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ موبائل فون جو لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ بڑھتے بڑھتے 18 کروڑ 40 لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. یعنی 2 کروڑ 40 لاکھ پچھلے 3 سال میں اضافہ کیا گیا. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کی فیسلٹی ہے. جب 2018 میں وفاقی حکومت نے حکومت سنبھالی تو غالباً 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹیز حاصل کیا کرتے تھے. الحمدللہ آج یہ فیسلٹیز 10 کروڑ پلس عوام اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. تو ٹارگٹ اچیو کیا جا رہا ہے. ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور پھر ہمارا ویژن کیا ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کا بالکل صاف شفاف ویژن ہے. وہ کیا کہ اسمارٹ فون فار آل. میرے تمام نوجوانوں کے ہاتھوں میں, میرے تمام عوام کے ہاتھوں میں, 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. لیکن وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ والا فون نہیں چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت خراج تحسین کے مستحق ہے. منسٹری آف آئی ٹی کو بھی مکمل کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے غالباً if I am not wrong میں نے پہلی دفعہ موبائل فون 1989 میں دیکھا تھا. اور وہ بھی کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا؟ برہم جی اواری کے ہاتھ میں. لیکن 89 سے لے کر 2020 تک کیا پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہوئی؟ نہیں. اگین دا کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا, پالیسی بنائی اور میڈ ان پاکستان پہ عمل کیا. ECC سے اپروو کرائی, کیبنٹ سے اپروو کرائی. الحمدللہ اس سال جنوری سے جو پچھلے سال گزر چکا ہے پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. اور نہ صرف شروع ہو چکی ہے بلکہ الحمدللہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں, خاص کر میں سمجھتا ہوں جائز اور ٹیلکوز کمپنی تو بڑے خوش ہوں گے اس بات پہ کہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے جو کہ 15,000 20,000 25,000 زیادہ قیمت کا نہ ہو, تاکہ وہ ڈیجیٹل دنیا سے منسلک رہے, اپنے فون پہ بیٹھ کر ای آفس, ای ہیلتھ, ای ایجوکیشن, تمام ای بینکنگ, تمام چیزیں کر سکے. یس ہماری خواہش ہے کہ اسمارٹ فون فار آل کا ویژن لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ہمیشہ ایک بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں and I feel proud of it. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی, MKM کی طرف سے بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ اگر if we compare it with other ministry تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی منسٹری میں 8% کا گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے, کسی میں 10% ہے, کسی میں 12%. بٹ دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان جس کے آئی ٹی گروتھ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں آپ کے سامنے فیگر رکھتا ہوں. پچھلے سال جب کلوز کیا تھا ہم نے 2019-20 میں تو آئی ٹی گروتھ ہوئی تھی 1.4 بلین اور $, 1.4 بلین. اس سال جب ہم نے جون میں کلوزنگ کی ہے تو الحمدللہ 1.4 بلین سے بڑھ کر وہ $2.1 بلین ہو گئی. اس کا مطلب 47.44% آئی ٹی گروتھ ہوئی ہے. اٹس اے مائلسٹون اچیو بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو فخر سے کہ ہم نے ٹارگٹ کیا سیٹ کیا. ٹارگٹ کیا ہم نے سیٹ کیا ہے کہ اگلے مالی سال میں جب ہم 30 جون کو کلوز کر رہے ہیں, بلکہ اسی مالی سال کو 30 جون کو جب ہم کلوز کر رہے ہیں تو 2.1 بلین کے بجائے 3.5 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% زیادہ ہے. اگین اٹس اے ویری جسے کہتے ہیں چیلنجنگ ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچیو کریں گے. ہمیشہ منسٹری کے اندر مجھے سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب کی ہمیشہ حمایت رہی ہے, اسی طریقے سے باقی منسٹرز کی بھی حمایت حاصل رہی ہے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو چیزیں جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے یا GST کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا, آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے انڈسٹری کے جو ان کی ذہن تھی, جو ان کی باتیں تھی, جو ان کی سجیشن تھی, ان کے آواز میں آواز ملا کر کے ہم نے تمام جو آئی ٹی انڈسٹری پہ ٹیکس لگایا جا رہا تھا اس کی مخالفت کی تھی. آئی ایم گلیڈ کہ پرائم منسٹر نے ہماری بات بڑے غور سے سنی ہے. ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کمیٹی میں ہم آپ کی کیسز, آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر لیپ ٹاپ کے اوپر ہے, ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہو یا موبائل فون کے اوپر ہو یا وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو کہ 15% بڑھایا گیا ہے اسے کم سے کم تر پر لایا جا سکے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلیں گے.
تھوڑی سی بات ایک دو باتیں کر کے میرا خیال ہے اسد عمر صاحب گفتگو کریں گے, اور ہمیشہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سندھ کے حوالے سے بھی, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تمام چیزیں بات کریں گے. میں ایک دو بات سے اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کر لوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کہ جو ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا, الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ وی آر ورکنگ آن دی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ. ہماری خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کیا جائے. جسے کہ ڈفرنٹ منسٹری اب تمام کے تمام جو جسے کہتے ہیں آٹومیشن پہ جا چکی ہے. تمام جو 40 ڈفرنٹ منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اب آٹومیشن پہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کیبنٹ پیپر لیس ہو چکا ہے. اب ہم موٹی موٹی فائل لے کے نہیں جاتے بلکہ ٹیبلٹ لے کر جاتے. اور اب ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ, یعنی پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کر دیا جائے. اب اراکین اسمبلی فائل لینے کی بجائے وہ تمام ایڈجرنمنٹ موشن ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہو, ان تمام چیزوں کو پیپر لیس کر دیا جائے, ٹیبلٹ میں موجود ہو. تو انشاءاللہ تعالی وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش ہے کہ اس سال دسمبر یا مارچ تک اگلے سال, یعنی کہ نیکسٹ حکومت سے پہلے بھی اسے سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ بنا دیا جائے, پارلیمنٹ کو پیپر لیس کر دیا جائے. ہر ٹیبل کے سامنے, ہر کرسی کے سامنے ٹیبلٹ رکھ دیا جائے گا اور اراکین پارلیمنٹ اس پہ اپنا کام کر سکیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو منسٹری آف آئی ٹی کر رہی ہے جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے غالباً لاہور کے کسی موٹر وے کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس پہ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس چیز سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایپس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو, اگر ہم دیکھتے ہیں سندھ کو دیکھتے ہیں, پنجاب کو دیکھتے ہیں, تو ہر جگہ پہ ڈفرنٹ, کسی جگہ 15 پہ کال کرتے تو پولیس آتی ہے, کسی جگہ 1122 پہ کال کرتے تو ایمبولینس بلائی جاتی ہے. ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو, ایک ایسی کال سینٹر ہو جو ایک ہی نمبر ہو اور وہ پورے پاکستان کے تمام جگہوں پہ استعمال کر سکے. ہم نے اسے نام دیا پہل کے نام سے, یعنی پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن, جو کہ 911 کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ 911, جو کہ یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, نارتھ امریکہ میں بھی تمام جگہ پہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 911 کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اوپننگ کر دی جائے گی. اب آپ کو فائر بریگیڈ بلانا ہو, آپ کو پولیس بلانی ہو, ایمبولینس بلانا ہو, وہ ایک نمبر ہوگا, دیٹ از 911, اور اسے تمام لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کام جاری وہ ساری ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ یس, کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے کام کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کا ایم او یو ہیڈ بین سائن, تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت سے اینیمیشن سینٹر آف ایکسلنس کراچی یونیورسٹی میں بنایا جا رہا ہے, جس میں گیمنگ اور اینیمیشن کے حوالے سے منڈے کے دن حیدرآباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو اوپننگ ہی بلکہ سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. حیدرآباد پورے پاکستان میں 5 انکیوبیشن سینٹر ہے, 6ٹھا جو ہے وہ حیدرآباد میں بنایا جائے گا, اور آپ سبوں کو دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. کراچی کا آئی ٹی پارک, آئی ایم گلیڈ اینڈ تھینکفل ٹو دا فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ان کی محبت اور ان کی تعاون کے بنا پر کراچی کے لیے آئی ٹی پارک کا منصوبہ بجٹ میں شامل کیا گیا, جو کہ 31 ارب روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے. یہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی زمین حاصل کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے مہینے میں اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا. تو ہم جہاں جسے کہتے ہیں کہ تمام 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر آف سٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ کراچی بھی ہو, حیدرآباد بھی ہو, لاہور بھی ہو, پشاور بھی ہو, کوئٹہ بھی ہو, یہاں پر بھی کام کیا جائے. تو کام جاری وہ ساری ہے. ہمیشہ جب گفتگو ہو, اور اگر ہم سندھ کی حکومت کو دیکھتے, جیسے میں نے کہا کہ منسٹری آف آئی ٹی 12.4 بلین لگ بھگ اندرون سندھ میں خرچ کر رہی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. تو میری کیا خواہش تھی کہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی کراچی کے اوپر, حیدرآباد کے اوپر توجہ دے. میری بھی کراچی کے عوام بھی چاہتے ہیں, حیدرآباد کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ یس, انہیں بھی سندھ کا شہری سمجھا جائے. لیکن ہو کیا رہا, عملاً ہو کیا رہا ہے کہ کراچی حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے وفاقی حکومت نے 5 باریاں مکمل کی ہے اور صوبائی حکومت میں 7ویں باری مکمل کرنے جا رہی ہے. کرپٹ, نااہل اور بے حس حکومت کراچی اور حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے. ہماری کیا خواہش ہے؟ اگر آپ دیکھیں گرین لائن کا منصوبہ, لیٹ اسٹارٹ ود دی ٹرانسپورٹ. مجھے بتایا جائے لاہور میں میٹرو کس نے بنایا, ملتان میں میٹرو کس نے بنایا, پنڈے میں میٹرو کس نے بنایا.
یقیناً پنجاب کی صوبائی حکومت پہ. کیوں؟ کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور سے، ملتان سے، پنڈی سے محبت کرتا تھا. پشاور کا میٹرو کس نے بنایا؟ کے پی کے کی حکومت نے بنایا. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اپنے پشاور شہر سے محبت کرتا تھا. مجھے بتایا جائے کہ 7 باریاں مکمل ہونے کے بعد کراچی کے ساتھ سوتیلا پن کیوں؟ کراچی میں میٹرو بنانے کی ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی. لیکن کراچی دشمنی میں تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، سیاسی انتقام کی بنیاد پر کراچی میں میٹرو بنانے کے تیار نہیں ہوئے. آئی ایم تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کہ یس، ان کی کوشش اور کاوشوں کی بدولت آج کراچی میں گرین لائن منصوبہ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ. میرا نوجوان، کراچی کا نوجوان بھی 20 روپے دے کر، 30 روپے دے کر، 40 روپے دے کر ایئر کنڈیشن بس پہ سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا. K4 کا منصوبہ اگین 18ویں ترمیم کے بعد کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، بلدیہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن صوبائی حکومت کی نااہلی، تعصب اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر اس پہ عمل نہیں کیا گیا. آج K4 کا منصوبہ جسے 2009 میں اس وقت کے میئر نے پی سی بنا کے دے دیا، 2015 تک شیلف میں پڑا رہا. 2015 میں ایم کیو ایم نے جب مظاہرہ شروع کیا اسے شیلف سے نکالا گیا. 2016 میں اس کے سنگ بنیاد رکھی گئی، اعلان کیا گیا کہ 2 سال میں مکمل ہوگا. لیکن ریزلٹ ٹائم فش. لیکن ریزلٹ 0 ملٹیپلائی. سندھ حکومت کی کیا ریزلٹ آ رہی ہے؟ 0 ملٹیپلائی بائی 0 از اکول ٹو 0. اب وفاقی حکومت نے کیا فیصلہ کیا؟ اسے کیا فیصلہ کیا؟ بڑا انقلابی فیصلہ کیا ہے. میں اگین فیڈرل گورنمنٹ کا، وزیر اعظم کا اور پورے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی میں سمجھتا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت K4 کا منصوبہ جو پچھلی دفعہ 26 ارب روپے کی لاگت سے بننا تھا، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ 26 ارب روپے خرچ ہو یا 126 ارب روپے خرچ ہو، وفاقی حکومت اسے مکمل کرے گی. وابڈا نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. ٹارگیٹ اگین جیسے میں نے کہا ٹائم لائن ایڈ بین سیٹ، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2023 اکتوبر میں K4 کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا. تو کراچی کے عوام کو بڑا ایز آف لائف، جسے کہتے ہیں کہ پانی کی جو مشکلات تھی اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. سینسس میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اسد عمر بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ لازمی طور پہ سینسس کے حوالے سے بتائیں کہ سینسس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے غالباً 24 نومبر یا 25 نومبر کا دن سندھ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا، بلڈوز کیا گیا. کسی بھی اراکین اسمبلی کو تقریر کرنے نہیں دی گئی. آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ 2021 کو مسترد کرتی ہے. آج وفاقی حکومت 2021 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتی ہے. آج کیا ہوا ہے؟ پورے دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پورے دنیا میں میئر کو امپاور کیا جاتا ہے. ہم آرٹیکل جسے کہتے ہیں 7 اور 8 کیا کہتا ہے؟ there should be 3 tier of the government: federal government, provincial government and local government. اور آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ یس، لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کے پاس پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور ہونا چاہیے. لیکن سندھ حکومت اس کے برعکس چل رہی ہے. میئر سے وہ تمام اختیارات جو کہ تمام دنیا کے میئر، میں کسی ترقی یافتہ ممالک کی نہیں بات کر رہا، جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف بامبے، ٹیک دی ایگزامپل آف ڈھاکہ جو ہمارے قریب ترین ممالک ہے، وہاں میئر کے پاس تمام اختیارات ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میرے اور آپ کے گھر کے سامنے اگر گٹر بہ رہا ہوگا تو میئر کچھ نہیں کر سکتا. وی ہیڈ ٹو کانٹیکٹ ود دا چیف منسٹر. میرے اور آپ کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہوگا تو میئر نہیں اٹھا سکتا، یو سی چیئرمین نہیں اٹھا سکتا، یو سی کونسلر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ اختیارات بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. تمام اسکول جو بلدیہ عظمیٰ کے پاس تھے وہ چھین لیے گئے. اسی طریقے سے تمام عباسی شہید ہاسپٹل سے لے کر رفیقی شہید ہاسپٹل وہ چھین لیا گیا. اور پاکستان کا جسے کہتے ہیں ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن کیا تھا؟ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، جہاں آج بھی جو 1990 میں ایم کیو ایم جب میئر تھے اس وقت اس کے سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. میں خود تقریب میں موجود تھا، جو کہ کراچی کا تیسرا بڑا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے اور پاکستان کے امنگ دا بیسٹ، جہاں پہ 100% میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے. اس کو بھی سندھ حکومت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے عوام کس کے پاس جائیں گے؟ حیدرآباد کے عوام کس کے پاس جائیں گے؟ بٹ اگین ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم نہیں کہتی کہ کراچی کے میئر کا اختیار دیا جائے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ کراچی، لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد
تمام میئر کے اختیارات ہونے چاہیے تاکہ ان کے مسائل ان کے گھر کے سامنے حل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس وفاقی حکومت جو بہترین کام میرا خیال ہے کہ جو ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی وہ کام بھی کر دیے. مثلا 52 فائر ٹینڈر KMC کے ہینڈ اوور کیا, 3 فلائی اوور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بنا دیے. منگو پیر روڈ, گارڈن روڈ کس نے بنایا؟ 1 ارب روپے کی لاگت سے فیڈرل گورنمنٹ نے. کیا روڈ بنانا, فلائی اوور بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. کیا فائر ٹینڈر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. لیکن جب سندھ حکومت تعصب کی بنیاد پر اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر کراچی کے وہاں میں کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتی تو وفاقی حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے. اب وفاقی حکومت کام کرتی اور بڑی اچھی بات میں ایک سامنے رکھ دیتا ہوں. بڑے دعوے کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بات نہیں بتاتے کہ جنہ ہاسپٹل کس نے بنایا تھا, NICVD کس نے بنائی تھی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کس نے بنایا تھا؟ وفاقی حکومت نے بنایا تھا. سندھ حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. آج لیاری ایکسپریس وے اکثر لوگ اس کے اوپر سفر کرتے, کس نے بنایا؟ وفاقی حکومت نے بنایا. بڑے دعویٰ کیے کہ ملیر ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہیں. 1 سال گزر گیا, سنگ بنیاد رکھا تھا بلاول صاحب نے, رزلٹ کدھر ہے؟ کرپشن سے نکلیں. میں سندھ حکومت کو مشورہ دیتا ہوں, کرپشن سے نکلیں, نااہلی سے نکلیں, بے حسی سے نکلیں, سیاسی انتقام سے نکلیں اور بلا تفریق رنگ و نسل پورے سندھ کی خدمت کرنے کا جذبہ کو آگے لائے تو میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. کالا قانون کے خلاف پوری سیاسی پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ اس شہری سندھ کے اندر چاہے وہ PMLN ہو, PTI ہو, PMLQ ہو, جماعت اسلامی ہو, GUP ہو, وہ کیا نام ہے JW ہو, MWM ہو یا TLP ہو, ان تمام لوگوں نے 2021 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو مسترد کیا ہے. یس, ہم ایک بڑا بھرپور احتجاج اسی ہفتے کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور ہم چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہماری بات اسمبلی میں نہیں سنی گئی, پریس کانفرنس میں نہیں سنی گئی, مختلف آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے بعد بھی نہیں سنی گئی تو پھر یہ فیصلہ روڈ پر ہوگا اور کراچی کے عوام اس کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ. آداب. میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں میرا خیال ہے میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں. اسد عمر صاحب وہ گفتگو کریں گے.